آپ دیکھ رہے ہیں ارتقائے فہم ڈیجیٹل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد الفیانی۔ ارتقائے فہم ڈیجیٹل پر آج ہم ایک معاملہ لے کے آئے ہیں۔ گزشتہ دنوں سما ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام ہوتا ہے مکالمہ ود خلیل الرحمان، جس میں ساحل ادیم جو کہ مذہبی اسکالر ہیں وہ وہاں پہ مہمان ہوتے ہیں۔ گفتگو چلتی ہے، ایک خاتون وہاں پہ جو ہے وہ سوال کرتی ہے۔ سوال وہ اس لیے کرتی ہے چونکہ اس سے پہلے کچھ تجزیہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ساحل ادیم سے فرماتے ہیں کہ 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو خاتون کہتی ہے کہ آپ معذرت کریں، آپ نے خواتین کو جاہل کہا ہے، تو آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مین ڈومینیٹ سوسائٹی ہے، اور جہاں پہ مردوں کی حکمرانی ہو تو وہ عورت کو کس طرح سے آزادی سے کام کرنے نہیں دے رہے، اور اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے معافی کا تقاضا کیا، جس سے ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ میں اپنی بات کے اوپر پورا ہوں، اور یہ ایک سروے کے مطابق 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ بیسکلی بات ہے طاغوت کی، سوشل میڈیا پہ شور برپا ہے، تو طاغوت کیا ہے، اور وہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا ہے اس ٹیلی ویژن پروگرام میں، کیا وہ درست ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، غلط کون تھا، درست کون تھا؟ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، شاعر بھی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ادب کے ساتھ گہرا تعلق ہے ان کا، جناب طاہر محمود طاہر صاحب۔ سر ہم آپ کو خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام۔ سر طاغوت ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف۔ جی وہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب نے بالکل درست کہا ہے، خواتین جاہل ہوتی ہیں، اور اس خاتون نے یہ کہا کہ مجھے اعتراض ہے آپ کی اس بات پہ، آپ نے ایک بہت بڑا حصہ جوہلا میں شامل کر دیا، 95%، آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ تو کیا ان کو معذرت کرنی چاہیے تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ارتقائے فہم ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں پر مدعو کیا اور ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کے لیے آپ نے بلایا۔ تو میرے خیال میں ساجد صاحب بعض اوقات ہم چیزوں کو کسی اور اینگل سے لیتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی اینگل اور ہوتا ہے۔ ہم درست سمت میں نہیں جاتے اور اس پہ واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب لفظ طاغوت پہ بات ہو رہی ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پروگرام کے پہلے گفتگو کیا چل رہی تھی۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے۔ اب میں نے بھی وہ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ واویلا چل رہا ہے، میں نے اس بچی کا سوال بھی دیکھا ہے اور ایکسپریشنز بھی دیکھے ہیں جو آگے سے اس کے اگینسٹ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں بیسکلی بات ہو رہی تھی حقوق نسواں پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ حقوق نسواں کے نام پہ بہت ساری نیگیٹیوٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں، جی، جس میں پازیٹیوٹیز کا بہت زیادہ کم ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ طاغوت کی اصطلاح جو ہے، جی، شرعی اصطلاح کیا ہے، اسلامی اصطلاح کیا ہے اس کی، اور ہم نے اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میرے خیال میں اس لڑکی کا جو سوال تھا وہ تھا حقوق نسواں کے بارے میں۔ اب حقوق نسواں کے نام پر جو چیزیں ہو رہی ہیں، نہیں سر، معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ٹوکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ نے خواتین کو 95% کو جاہل کہا ہے، آپ کو یہاں پہ معافی مانگنی چاہیے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ سوال تھا ان کا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور پھر ساحل ادیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کو طاغوت کا پتہ ہے کیا تھا؟ جی وہ کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے آپ کا اسی پروگرام، بات سنیے سر، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے طاغوت کا؟ اس نے کہا نہیں، کہتا تم بھی جاہل ہو۔ تو کیا وہ یہ ایک لائیو پروگرام میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بھی جاہل ہو؟ کیا وہ دنیا کے تمام علوم جان کے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ ایک ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، وومن رائٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک اگر اس کو لفظ کے معنی نہیں آ رہے تو آپ اس کو جاہل قرار دے دیں گے؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ نہ تو عورتوں کی تضحیق کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، جی، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایسا کہنا چاہیے۔ میرا بیسک جو ہے وہ جو میں آبزرو کرتا ہوں کہ میں بھی بیٹیاں، میری بھی بیٹیاں ہیں، بالکل صحیح، شروع سے لے کر اسلام کی تعلیمات کے مطابق جس قدر آزادی عورت کو ہمارے معاشرے میں حاصل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یونیورسٹی لیول تک تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ ہماری بچیاں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، کیمسٹری میں، بایو میں مختلف ڈاکٹرز یہ وہ ساری ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ اکیلی وہ عورت جاہل نہیں ہے، جی، اس میں ہم آپ سب ذمہ دار ہیں بالکل ٹھیک کہ ہے۔ ہم نے جو بیسک تعلیمات ہیں، جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں، جی، جس کے زمرے میں طاغوت کا لفظ آتا ہے، جی، اور طاغوت کی اصطلاح جو ہے یہ قرآن کریم کا لفظ ہے اور 8 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ارتکاب جرم
یا یوں کہہ لیں کہ ہر وہ شخص جو گمراہی کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا سرغنہ ہوتا ہے وہ طاغوت کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب اگر ہمیں بیسک یہی نہیں پتا کہ کیا ہم طاغوت کے زمرے میں آ رہے ہیں یا نہیں، خواہ وہ آپ ہیں خواہ وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم جاہل ہوئے کہ نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میرا جو موقف ہے نا، میری بات مکمل ہو لینے دیں۔ اگر کسی علم کے اچھا علم ہے کیا، جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم کہا ہے، ٹھیک، اور جو نہیں جانتے ان کو جاہل کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہر وہ شخص جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ میں جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں اور میں اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا تو جاہل کوئی نہیں ہوگا۔ سر بات یہ ہے، وہ جو چھوٹا سا کلپ آپ نے بھی دیکھا ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے، وہ اس کلپ کی اگر ہم بات کریں، سر کلپ کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ اس پہ جائیں۔ سر دیکھیں اس میں سوال وہ کیا گیا ہے، کلپ تو میری بات سنیں، ہم نے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، ہاں جی ہر وہ مسلک والا، جی، ہر مسلک والا احادیث کا وہ ٹکڑا جو ان کے مسلک کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے عالم ایسے ہیں جو اہل تشیع نہیں ہیں، وہ کٹڑ قسم کے بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث ہیں، لیکن یہ کرتے کیا ہیں، مسلک کو پروموٹ کرنے والے، وہ اتنا ٹکڑا نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی، اور وہ وابیلا مچ جاتا ہے۔ یہی بات اس پروگرام میں ہوئی ہے، ہاں جی، بات حقوق نسواں کے تناظر میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو چونکہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو عورتیں ہیں جو نہیں جانتی ہاں جی، تو وہ جاہل ہیں، تو نہ جاننے والا واقعتاً جاہل ہے۔ لیکن وہ جو فگر انہوں نے بتایا 95%، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 95% خواتین جاہل ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ 99.9% پورا معاشرہ اس دفعہ اس تناظر میں جاہل ہے، نہیں وہ تو پورا معاشرے کی، تو اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ نہیں سر، اس نے خواتین کو کہا ہے، سر دیکھیں، اس نے کہا کہ خواتین 95% جاہل ہیں۔ میری بات سنیں، آپ یونیورسٹی سے آ کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ تعلیم خواتین حاصل کر رہی ہیں، ریشو خواتین کی زیادہ ہے۔ سر جی میں اس تعلیم کی بات ہی نہیں کر رہا، جی جو جس تناظر میں گفتگو کر رہی ہے آپ بھی اس پہ رہیں، جی، آپ ایک بندے کو یعنی ہائی لائٹ کر کے اور دیکھیں، ہم کوئی حقوق نسواں کے خلاف نہیں ہیں، جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ تو اسلام نے دیے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ناجائز ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے خلاف ہمارا پورا اسلامی نظام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لفظ طاغوت جو ہے، میری بھائی بات سنیں، اس کو آپ اس کی اسلامی اور اس کی شرعی اصطلاح کو غور سے دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کوئی بھی بندہ عقل کل نہیں ہے، اس کو تمام علوم نہیں آتے۔ اگر ایک بندے کو طاغوت کے معنی نہیں آ رہے، آپ اس کو ٹوٹل جاہل کہہ رہے ہیں؟ تو سر دیکھیں، اگر اس کو معنی نہیں آتے، اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے، اس پہ ناجائز بحث کرنا جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کے خیال میں جو 95% خواتین انہوں نے کہا جی کہ جاہل ہیں، وہ جاہل ہیں؟ سر میں خواتین کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے تو اس سے بھی آگے، میں نے سر اس سے بھی آگے کی بات کی ہے، اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، اس میں ٹوٹل ہمارا کتنے فیصد خواتین جاہل ہیں آپ کے خیال میں؟ سر میرے خیال میں اگر 100% کو نہیں پتا تو 100% جاہل ہیں۔ یعنی کہ آپ کے خیال میں خواتین 100% جاہل ہیں؟ سر میں یہ نہیں، میری بات پہ غور کریں، ہاں جی، سر میری بات پہ غور کریں کہ جب ہمارے یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگتے ہیں، جی، خواتین اپنے حقوق کی باتیں کرتی ہیں، تو کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے، آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ کیا یہ اسلام سے سرکشی نہیں ہے؟ اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات نہ کسی اور طرف نکل جانی ہے، سر اور طرف اسی تناظر میں یہ طاغوت کا لفظ آیا ہے، ادروائز جس کے علاوہ اس کا چھوٹے سے کلپ کے اوپر عوام جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، وہ یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ ایک مذہبی اسکالر ہے، ایک ریزنیبل بندہ ہے، وہ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہا ہے، اور خاتون آڈینس میں سے کہتی سر آپ نے یہ غلط کہا ہے، آپ معذرت کر لیں۔ وہ معذرت کرنے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو طاغوت کا پتہ ہے، وہ کہتے نہیں کہتا آپ بھی جاہل ہو، تو یہ رویہ درست ہے؟ یہ بتا دیجیے سر میری بات سنیں، صرف یہ اس کا جواب سر میری بات سنیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خواتین کو کس اینگل سے کہہ رہا ہے۔ سر میرا مختصر سے سوال ہے، سر مختصر سوال میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی ہے، مذہبی اسکالر کا، ہمارا مذہب ہمیں صبر کا، تحمل کا، بردباری کا بھی درس دیتا ہے، وہ اس کو سیدھا کہہ رہا ہے کہ تم بھی جاہل ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی جاہل ہو، اس نے کہا کہ تمہیں یہ معنی نہیں ہے تو تم جاہل ہو۔ میری بات سنیں، صرف طاغوت کے والا ٹکڑا نکال کے، چونکہ یہ لفظ اصطلاح ہے اور بہت کم، بلکہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ طاغوت کا تو نہیں جانتا، تو میرا جواب اس کے بارے میں یہ ہے
کہ طاغوت ایک اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جو بندہ بیسک اسلامی تعلیمات خواتین اپنے بارے میں نہیں جانتی وہ اس پہ بات کر رہا ہے. طاغوت کا تو لفظ بیچ میں آ گیا. دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر وہ عورت جس کو اپنی بنیادی اسلامی جو حقوق اس کو دیے گئے ہیں ان کا نہیں پتہ وہ جاہل ہیں. تو وہ اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا کے اس نے اوورآل ایک بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں 95% لوگ یا خواتین اس چیز سے واقف نہیں ہیں. تو اب اس کو غلط رنگ دے دیا جائے, اس کو یہ کہہ دیا جائے. واقف کیسے ہو سکتی ہیں خواتین؟ دیکھیں جی پاکستان کو بنے ہوئے جو ہے وہ 76-77 برس ہونے والے ہیں, تو 95% جاہل ہیں جی اس میں تو حکومت کیا کر رہی ہے, مذہبی اسکالرز کیا کر رہے ہیں, ایجوکیشنسٹ کیا کر رہے ہیں, تو کیا یہ ریشو بڑھے گی یا کم ہوگی؟ میں بڑا اچھا سوال ہے یہ آپ کا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے ہے عورت کی تربیت. تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کی گود سے, کیونکہ ماں کی گود اولین درسگاہ ہے. صحیح. اب جس طرح کا معاشرہ اس وقت ہے ہمارا, یا جس ڈگر پہ ہم لوگ چلے ہوئے ہیں, تو اس میں سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم بچوں کی گھر میں تربیت اس طرح سے کریں. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات کے جو ہے وہ ہماری گھر میں تو وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی. صحیح. ہم لوگ اپنے بچیوں کی تربیت ہی نہیں کر رہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں اور وہ یورپ سٹائل چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں, تو اس میں سوشل میڈیا کا قصور ہے. سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی اسلامی نظریات کو یا اسلام کے مطابق, یہ ہمارے علماء, ہمارے ٹیچرز, ہمارے والدین, ہمارا معاشرہ اس میں بڑا اہم رول, ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جی. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کل کلاں اگر وہ کسی چیز سے واقف نہیں ہے, تو ابھی تو 95 کی بات ہوئی ہے, یہ 100+ ہو جائے گی جاہلیت کی بات. تو یہ ہم سب کو, ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو وہ بیسک تعلیم ہی نہیں دے پا رہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ سر مجھے یہ ہوتا ہے ہمارا پاکستان کا تعلیمی نظام, ہم پیدا ہوتے ہیں پنجابی گھرانے میں, ہمیں پنجابی زبان سیکھنا پڑتی ہے, ہم وراثت میں مل جاتی ہے. اسکول میں جاتے ہیں ہم انگلش پڑھتے ہیں, اردو ہماری قومی زبان ہے. اب عربک ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. تو اتنی زبانوں کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کے اوپر اگر آپ کہیں کہ ہمیں عبور ہونا چاہیے, تو کیسے ممکن ہے؟ سر دیکھیں زبانیں پہلے بھی اتنی تھیں, لیکن ہم لوگ روایت سے جڑے ہوئے تھے. یوں ہم روایت سے دور ہو جا رہے ہیں. ہماری جو گھروں میں بیسک روایات تھی وہ دم توڑتی جا رہی. مجھے معلوم ہے, مجھے پتہ ہے, بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب بڑا گھر میں آتا تھا عورتیں گھونگھٹ کر لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی تعلیمات تھی کسی کی دی ہوئی, وہ بھی روایات تھیں. ایک وقت تھا کہ کوئی مثال کے طور پر باہر بیٹھتے تھے لوگ گاؤں وغیرہ میں یا شہروں میں بھی, تو اگر عورت آتی تھی وہ مردوں کو دیکھ کے گھونگھٹ کر لیا کرتی, یعنی اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اکیلی عورت کسی مرد کو مل جاتی تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا, وہ بھائی بہن, یعنی یہ روایات تھیں. وہ دم توڑ رہی ہیں, اور ہم نے وابیلا شروع کر دیا کہ آزادی نسواں کے نام پر ہمیں یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے. جبکہ ہم یہ اگر دیکھیں کہ ہماری معاشرے میں عورت کا کوئی مقام کم نہیں ہے, اسلام نے اس کو بہت زیادہ حقوق سے نوازا ہے. سر وہ تو جو رائٹس کی بات ہے وہ ٹاپک ہے الگ, وہ کبھی ہم آپ سے ٹائم لیں گے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک کلپ چلا جس کی وجہ سے شور مچا, کیا عدیم صاحب کو معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ سر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے اس لڑکی کو جس کو باہر نکال دو, یہ بدتمیز ہے. سر یہ دیکھیں اختلاف رائے ہو سکتی ہے, آپ اس کو تحمل اور بردباری سے کیا نہیں کر سکتے. اس بات پہ میں یہ کہتا ہوں, وہ ایک بڑے رائٹر ہیں. جی میں یہ دیکھیں کہ اگر اس بات پہ انہوں نے اس کو کہا کہ باہر نکال دو, تو یہ انتہائی بری حرکت تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یا دیکھیں دو ہی طرح سے انسان ہوتا ہے, یا تو اس کو دلائل کے ساتھ قائل کریں, بالکل ٹھیک, تو یا پھر آپ خاموشی اختیار کریں. یہ ان کا ایکٹ بڑا غلط تھا. لیکن جس تناظر میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, اگر اس تناظر میں لفظ اصطلاح طاغوت صرف انہوں نے استعمال کر لیا چونکہ یہ سنی ہوئی نہیں تھی. اصل میں تناظر یہی تھا اس کا کہ اگر آپ ہی ہیں, اگر وہ کسی گمراہی کے سرگناہ بن جاتے ہیں جو اس کی اصطلاح کی تعریف ہے, اور اس پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اور آپ کے فالوور سبھی جاہل ہیں. بہت شکریہ. طاہر محمود طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.
ناظرین، گفتگو کی ہم نے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس میں ابھی ہمیں یہی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں وہ پورا پروگرام دیکھنا چاہیے، چونکہ بات ہو رہی تھی حقوق نسواں کی۔ حقوق نسواں کا تعلق جو ہے وہ اسلامی ٹرمنالوجی کے ساتھ ہے اور طاغوت کے ساتھ تھا، تو وہ اگر پورا پروگرام ہم سنیں گے تو بے شمار چیزیں سے پردہ اٹھے گا اور بہت ساری چیزیں ہمارے فہم اور عقل میں آئیں گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور پروگرام کو پورا سنیے، پھر کسی رائے کے اوپر پہنچیے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارتقائے فہم ڈیجیٹل۔